بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ کا ساتھی غلام مصطفیٰ آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ یہ ویڈیو ہمارے اسلاف کے کارناموں اور ان کی زندگی کے بارے میں ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص شام کے کسی علاقے سے مدینہ شریف کی طرف آیا۔ اس کا اپنا کاروبار تھا، کسی وجہ سے اسے کاروبار میں نقصان ہوا اور وہ قرض دار ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ خلیفہ مسلم جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں۔ تو اسی غرض کو لے کر کے وہ مدینہ شریف آیا اور سیدھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر چلا گیا۔ تو آپ اس وقت کہیں باہر تھے، تو وہ شخص وہیں چلا گیا اور جا کے اپنی جو ہے نا وہ عرض کی کہ میں مقروض ہو گیا، میرا کاروبار تھا اس میں مجھے نقصان ہو گیا، تو میری کچھ ہیلپ کر دیں پلیز۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے باتیں کرتے رہے اور کہتے کہ چلیں آپ میرے ساتھ چلیں۔ تو اس کو گھر لے گئے۔ تو گھر کا دروازہ تو ٹھیک تھا، لیکن اندر جب داخل ہوئے تو کھجور کی جو بنائی ہوئی چٹائیاں تھیں وہ پڑی تھیں، وہ بھی پھٹی ہوئی تھی۔ حکمران وقت ہے اور گھر کے حالات دیکھیں۔ تو کہنے لگے بھائی صاحب آج 3 دن ہو گئے ہیں میں نے اناج کا دانہ نہیں کھایا۔ وہ بندہ حیران پریشان کہ وقت کا خلیفہ ہے اور کہتا ہے مجھے 3 دن ہو گئے میں نے آج کے اناج کا دانہ تک نہیں کھایا۔ تو کہنے لگے کہ بھائی تم اس طرح کرو، تم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در پہ چلے جاؤ۔ تو ان سے کہنا کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں، تو وہ آپ کی ضرور خدمت کریں گے۔ وہ شخص کہنے لگا وہ تو مجھ سے حوالہ مانگے گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عثمان ایسا شخص نہیں ہے، وہ کبھی بھی جو ہے نا وہ خیرات کے معاملے میں حوالہ نہیں مانگے گا۔ تو اس نے کہا وہ میری تصدیق کرے گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، وہ تصدیق بھی نہیں کرے گا۔ عمر جو ہے وہ سخاوت کے معاملے میں تفتیشیں نہیں کرتا، وہ نہیں پوچھتا کہ تم کدھر سے آئے ہو، کہاں سے آئے ہو، آپ کو کیا ضرورت ہے۔ تو وہ شخص چلا گیا اور جا کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ دروازے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کو ڈانٹ رہے تھے کہ تم دودھ میں شہد ملا کر پیتے ہو۔ اب دودھ بھی میٹھی چیز ہے، شہد بھی میٹھا چیز ہے، تو اس طرح تو تم جو ہے بہت زیادہ فضول خرچ ہو گئے ہو۔ تو وہ شخص سوچنے لگا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا کی طرف، اور یہ شخص تو گھر جو ہے نا وہ شہد اور دودھ پہ اس کے لڑائی ہو، تو یہ میری کیا مدد کرے گا۔ خیر دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے۔ تو پوچھا تو اس شخص نے سلام کیا اور وہ ان کو اپنے ساتھ لے گئے اور بٹھایا، اور جا کے اس بندے نے عرض کی کہ میں قرض دار ہو گیا ہوں، میرا کاروبار تباہ ہو گیا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بالکل نہیں پوچھا کہ تم کدھر سے ہو، کیسے ہوا، کیوں آئے ہو، کس کس کے حوالے سے آئے ہو، کوئی تفتیش نہیں کی۔ تو ایک غلام کو بلایا، کہا کہ وہ اونٹ لے کر آؤ۔ تو اونٹ پہ جو ہے نا وہ سامان کھانے پینے کا، گھر کا لباس وغیرہ جو بھی چیز تھی، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ 6000 جو ہیں اشرفیاں وہ لا کے اس بندے کو جو ہے نا وہ پیش کر دیں۔ کہا لے بھائی یہ میری طرف سے جو ہے نا وہ تحفہ ہے۔ تو اس بندے نے بڑی حیرانی سے پوچھا کہ مجھے 3000 اشرفیاں چاہیے تھی، وہ 6000 اشرفیاں اور سامان سے لدا ہوا اونٹ جو ہے وہ مجھے ایسے بغیر کسی تفتیش کے دے دیا۔ تو پھر جس وقت اس بندے نے اونٹ پکڑا تو کہنے لگا عثمان یہ اونٹ کون واپس کر کے جائے گا، میں تو بڑی دور سے آیا ہوں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ اونٹ بھی میں نے تمہیں تحفے میں دے دیا، لے جاؤ۔ تو وہ بڑا حیران ہو گیا۔ تو جاتے ہوئے جس وقت اس نے اجازت چاہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
جو ہے نا وہ جا کے شکریہ ادا کر دینا۔ وہ بندہ حیران ہو گیا کہ حضرت عثمان کو جو ہے نا وہ کس نے بتایا کہ مجھے جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھیجا؟ تو اس نے پوچھا آپ کو کس نے بتایا؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے مسکرا کر بولے کہ جاؤ تم، یہ تیرا معاملہ نہیں ہے، یہ ہمارا معاملہ ہے۔ تو یہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا، ان کی نگاہیں ہوتی ہیں، یہ بڑی دور تک جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسلاف کی جو سنتیں ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور لوگوں کو عزت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام، تھینک یو سو مچ ٹو لسن دس۔